جو بیٹھے ہیں ان کو بھی کرسی چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ میں بھی کرسی چھوڑ کر کے ہی کھڑا ہوں۔ اب آپ سنیں، توجہ، آپ توجہ۔ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں ادب کا آپ منظر بھی پیش کریں۔ ایک چیز کی وضاحت کر دوں گا، ان بڑے آستانوں پر آنے کے بعد پھر اب یہ نعرہ نہ لگائیں کہ شیر آیا شیر آیا۔ ان شہنشاہوں کے دربار میں کوئی شیر نہیں ہوتا، یہاں ہم کتے بن کر کے آتے ہیں۔ ان آستانوں پر ہمارے نام کا نعرہ نہ لگایا جائے۔ جس دربار میں کوئی فیض لینے کے لیے آیا ہے اس کی واہ واہی نہیں ہو، بلکہ جس کے دربار میں وہ فیض لینے کے لیے آیا ہے اس کی بات کی جائے۔ عزیزان گرامی، اس عظیم تاج الاولیاء کے دربار میں ہم حاضر آئے ہیں۔ میں چند باتیں کہہ کر کے جلدی سے آپ حضرات کی بے چینی کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ موبائل والے یہ اندر رکھ لیں، جن کو ریکارڈ کرنا ہے وہ آلریڈی اپنی ڈیوٹی پر ہیں، آپ اپنا موبائل بند کر لیں۔ بہت ساری چیزیں محسوس کر رہا تھا اور کچھ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی یہ تھا کہ ارے کس کو بلا رہے ہو، کہاں بلا رہے ہو۔ اکثر ٹرسٹی حضرات بھی اور مینجمنٹ بھی گھبرا جاتا ہے، ایک چھوی ایسی بنا دی گئی ہماری، وجہ کچھ نہیں ہے، یہ دیوانگی کی وجہ سے۔ اور ایک بات میں محسوس کرتا ہوں، جس کو تاج الاولیاء اپنے دربار میں بلا لے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ جس کو وہ اپنے آستانے میں اذن حضوری کا دے دے وہ بلا روک ٹوک اندر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کے ان ولیوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کا وہ ایک عظیم چہرہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اپنی کرامات کے ذریعے سے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو لوگوں کے سامنے بتایا کہ 1400 سال بعد آنے والے رسول اللہ کی نسل کا ایک تاج الدین جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو رسول کی زبان کا حال کیا ہوگا۔ انہوں نے اپنی کرامات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ناموس رسالت کی حفاظت صرف نعروں سے ہوتی ہے، ناموس رسالت کی حفاظت پوری زندگی لگانی پڑتی ہے، پوری زندگی کے شب و روز اپنے ہر عمل سے حضور کی عزت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ سرکار تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ناگپور شریف میں اتنے پرانے نہیں ہیں کہ جن کو بھولا جا چکا ہو، بلکہ دو چند پیڑھیاں گزری ہوں گی جو ان کو دیکھے ہوئے لوگ موجود ہیں۔ 1925 میں آپ کا وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا۔ کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں بخاری شریف میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اقسموا علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کو قسم دے دیں کہ یہ ہونا ہے مولا تو اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا۔ کچھ بندے وہ ہیں وہ لاڈلے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر چکے ہوتے ہیں۔ گفتہ او گفتہ خدا بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت، فارسی میں کہا جاتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو کبھی اتنا فنا کر دیتا ہے کہ زبان اس کی ہوتی ہے، کلمہ اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پکڑ اللہ کی ہوتی ہے،
اسی لیے میرے عزیزوں، ان اولیاء کے آستانوں سے دشمنی کرنا چھوڑ دیں۔ کچھ وہ فرقے بھی ہیں جنہوں نے جا جا کر کے رپٹ لکھوائی ہمارے بارے میں جانتا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اولیاء کرام کے متعلق دلوں میں نفرت پالتے ہیں، دشمنی پالتے ہیں ان مزارات کے خلاف، اور سنیوں کی ایک بڑی جماعت کو قبر کے پوجنے والے کہہ کر کے ان کو مشرک اور بدعتی کہہ کر کے ایک سائڈ کرتے ہیں۔ عقل کا استعمال کرو۔ نبیوں کے بعد اس امت کا رہبر کون ہے؟ انسانیت کا، مخلوق کا رہبر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد قیامت تک کون اس امت کی رہبری کرے گا؟ وہ اللہ کے ولی ہیں جو ہر زمانے میں آتے ہیں اور رسول اللہ کے اخلاق دکھا کر کے اس امت کی رہبری کیا کرتے ہیں۔ اور کچھ اولیاء کرامات سے، کچھ اولیاء اپنے علم سے، اپنے تقوی سے، اپنی زبان سے اس امت کی رہبری قیامت تک ہوتی رہے گی۔ آج سرکار تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر آنے کے بعد ایک چیز میں بھی محسوس کرتا ہوں اور آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے، آپ بھی دل پر ہاتھ رکھ کر کے سمجھ جانا، بے شک آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے۔ اس آستانے پر آنے کے بعد ہر طرح کا خوف دل سے نکل جاتا، ڈر نہیں ہوتا۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو جو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اسی لیے قرآن کی میں نے آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نہ انہیں دنیا میں کسی بات کا خوف ہوتا ہے، نہ آخرت میں کسی بات کا رنج ہوتا، کسی بات کا غم نہیں ہوتا۔ دنیا میں جو بے خوف ہو کر کے جیت کر چلے گئے، ان کے آستانے پر جو آتا ہے اسے بھی بے خوف کر دیا جاتا ہے۔ ڈرو مت کسی سے۔ تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو پڑھو۔ اکثر سنیوں کا حال یہ ہے کہ مزارات پر غلاف چادر گا کر اور پھولوں تک ہی رہ گئے، کبھی اٹھا کر کے ان کی سیرت بھی پڑھ لیا ہوتا تو ایمان تازہ ہو جاتا، کبھی ان کی تاریخ کو پڑھ لیتے تو بہت ساری اصلاح خود بخود ان کی تاریخ سے تمہیں مل جاتی۔ اپنے بھی اور غیر بھی، محبت کرنے والوں سے بھی کہتا ہوں، دشمنی کرنے والوں سے بھی کرتا ہوں، محبت بھی کرنا ہے تو پڑھ لکھ کر کے محبت کرو، دشمنی کرنا ہے تو پڑھ لکھ کر کے کرو، تاکہ سمجھ میں آ جائے گا معیار۔ کبھی سورج کو دیکھا ہی نہیں اور سورج سے نفرت کرنے لگے آدمی، دشمنی کرنے لگ جائے تو بیوقوف نہیں ہے۔ ذرا باہر تو آ، اجالا کس کا ہے پتا تو چلے۔ کوئی گھر کے چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے کہتا ہے سورج ایسا ہے، سورج ویسا ہے، سورج ایسا ہے، سورج ویسا ہے، اسے پتا ہی نہیں کہ دن بھر کا جو اجالا ہے وہ سورج ہی کی وجہ سے۔ ایسے شخص کو باہر آ کر کے سورج دیکھنا چاہیے۔ میرا اشارہ سمجھو، کسی کو تنقید بھی کرنا ہو تو اس کو اس کے بارے میں پڑھ لکھ لیا کرو۔ تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس آستانے کو پڑھو۔ زندگی کے ایک دو دن نہیں، ایک دو دن نہیں، ایک دو مہینہ بھی نہیں، ایک دو سال بھی نہیں۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، جیل کے اندر جو قیدیوں کو سب سے زیادہ کسی بات کا ڈر ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو کس بات کی جانتے ہیں؟ کھانے پینے میں بھی سب چیزیں مل جاتی ہیں، ارے بہت کچھ بھی مل جاتا ہے، لیکن ہر جیل میں ایک یارڈ ہوتا ہے جہاں پر مانسک سنتولن جو کھو جاتے ہیں نا، جن کا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں، ان پاگلوں کو ایک یارڈ میں رکھا جاتا ہے، ان کا ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے۔ اور قیدیوں میں سے اگر کوئی بدماشی کرے تو پاگلوں کے ساتھ اسے 2 دن رکھ دیتے ہیں، بس کافی ہے، وہ سزا ہے جیل کے اندر بھی۔ اگر کوئی زیادہ اچھا خاصا قیدی پریشان کر رہا ہے لوگوں کو تو اس کو لے جا کر پاگلوں کے ساتھ 2 دن رکھتے، وہ چلا چلا کر کے معافی مانگ کر کے نکلتا ہے کہ مجھے اس وارڈ سے نکالو جلدی۔
باقی مار لینا، لکڑی سے توڑ لینا، سب یہ پاگلوں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا. 2 دن کی بات کہہ رہا ہوں. اور جھوٹے موٹے کوئی بیمار ہونے کی کوشش کرے جیل میں، ہم جانتے ہیں اس کو بھی جیل ڈپارٹمنٹ کے پولیس والے سمجھتے ہیں. 1 دن پاگلوں کے یارڈ میں ڈال دیتے ہیں. اس کا پیٹ درد بھی چلا گیا، سر درد بھی چلا گیا، جلدی سے بھاگ کے آتا ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ان پاگلوں کے یارڈ میں 2 دن بتانا جیل کے قیدی کے لیے بھی بھاری ہوتا ہے، نہیں جانا چاہتا ہے. لیکن جب میں تاریخ پڑھ رہا تھا حضور سرکار تاج الاولیاء کی، تاریخ میں فرمایا گیا 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینہ، 1-2 سال نہیں، 12 سال سے زیادہ پاگل خانے میں تاج الاولیاء نے وقت گزارا. اب کیسا وقت گزارا، کیسا وقت گزارا. 1 رات تم پاگل خانے میں رہ کر کے دیکھ لو، 2 دن تم پاگل خانے میں رہ کر کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا. ساری ہیکڑی نکل جائے گی. کیونکہ ہمیں پتہ ہے پاگل کیا کیا کرتے رہتے ہیں. وہ جھوٹے دیواروں سے بات کرتے ہیں، وہ پیشاب پاخانہ کپڑوں میں کر لے جاتے ہیں. اچھا آدمی ان کے ساتھ رہ نہیں سکتا. 12 سال سے زیادہ کا عرصہ تاج الاولیاء نے پاگلوں کے ساتھ کیسے بتایا، کیسے بتایا. ایک بات یاد رکھو، جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں دیوانہ ہو جائے وہ دیوانوں کے ساتھ رہنے پہ عیب نہیں محسوس کرتا، اس کے لیے کوئی عیب نہیں. ہاں جس کو اپنے انا کی فکر ہے، اپنے اسٹیٹس کا اور اپنے اسٹینڈرڈ کی فکر ہے، وہ یہ سوچتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھوں کہ اس کے ساتھ بیٹھوں، میرا اسٹیٹس یہ ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو کیا ہو جائے گا. کتنے لوگ تو بیچارے ڈرتے ہیں، یہ مولانا نہیں، یہ مولانا کے ساتھ بیٹھیں گے کل پتہ نہیں کیا بول دیں گے. بابا تاج الاولیاء کی بارگاہ کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں. جس وقت یہ راجہ رگھو جی راؤ کے گھر پر قیام کیا کرتے تھے محل میں، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، جب بھی بیان کرے تو یہ بیان کرنا پڑے گا. اللہ کا ایک ولی راجہ رگھو جی راؤ کے گھر رہتا تھا، اور 1-2 دن نہیں کئی سال قیام کیا. نواب، رئیس، بڑے بڑے لوگ بھی آیا کرتے ملنے کے لیے، علماء بھی آتے، سب آتے تھے، اپنی اپنی نیازیں حاصل کرتے، اپنی ضرورتیں. لیکن اس زمانے میں ایک خاتون ایسی تھی، ایک عورت، وہ ہندوستان میں اس وقت بھی سماج میں بٹے ہوئے لوگ، اونچ نیچ کے فرق میں بسے ہوئے لوگ موجود تھے. کچرا جھاڑنے کا اور گٹر صاف کرنے کا کام کرنے والی عورت تھی. وہ عورت ایک دن سوچتی رہی میرا کام تو بڑا چھوٹا ہے، میں گٹر صاف کرنے والی، کچرا جھاڑنے والی، لوگ مجھے حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن تمنا ہے ایک دن میں اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں اور بابا تاج کو کھلاؤں. کئی دن سے سوچتی رہی، ہمت نہیں ہوئی. ایک دن ایسا آیا کہ اس نے ہمت جٹا کر کے کچھ کھانا بنا لیا اور بتایا، پوچھا کہ کہاں ہے تاج الدین بابا. بتایا گیا کہ راجہ رگھو جی راؤ کے گھر اس محل میں قیام فرماتے ہیں. پوچھا وہاں کھانا کون کھلاتا ہے؟ کہا ہر جگہ سے کھانا آتا ہے، بابا سب کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا لے لیتے ہیں دل رکھنے کے لیے. تو اس نے سوچا میرا بھی کھانا لے کر کے چلی جاتی. کھانا بنا کر کے لے گئی. محل میں داخل کہاں سے ہو پائے، بڑے لوگ آتے جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد پھر ہمت ٹوٹ گئی. اس عورت نے جو کچرا جھاڑنے کا اور گٹر صاف کرنے کا کام کرتی تھی، اپنا بنا ہوا کھانا ایک جھاڑی پر باندھ دیتی ہے. کہا میری ہمت نہیں، بابا کو میں جا کر کے کھلاؤں، لوگ کیا سوچیں گے، کیا سمجھیں گے، مجھ کو حقیر سمجھتے ہیں، لوگ کم ذات کی سمجھتے ہیں. تو وہ اپنا کھانا نہیں لے جا سکی اندر. لیکن بہرحال دیدار کرنے کے لیے کسی کو روک ٹوک نہیں تھی، سب آ گئے. دسترخوان بچھا. تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نظروں کو سمجھو. دسترخوان پر نواب، رئیس، علماء، فقہا، بہت سارے لوگ اس دن کھانے لے کر آئے، اپنے اپنے توشے کھولے. تاج الاولیاء فرماتے ہیں چلو سب کھانا شروع کرو. کھانا شروع کرنے کے بعد آپ ہاتھ نہیں بڑھاتے، اس کے بعد آپ سے کہا جاتا آپ شروع کرو حضرت، اس کے بعد ہم شروع کریں.
تاج الاولیاء کہتے ہیں آج ہمارا اس دسترخوان پہ کھانے کا من نہیں کر رہا، جاؤ باہر درخت پہ کھانا لٹکا ہوا وہ لے کر کے آ جاؤ، باہر درخت پہ کھانا کا توشہ لٹکا ہوا وہ لے کر کے آؤ۔ لوگوں نے کہا باہر درخت پہ کون کھانا باندھ کے جاتا ہے؟ لوگوں نے اصرار کیا حضور ہم بڑی چاہ سے یہ کھانا لے کر کے آئے، کہا نہیں میں تو آج وہی کھانا کھاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود اٹھے اور محل سے باہر آئے، درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور درخت کے اوپر جو بندھا ہوا تھا توشہ کھولا، اپنے ہاتھ سے مزے لے کر کے کھاتے رہے۔ جب کھانا مکمل ہوا کئی لوگوں نے اصرار کیا ہمارا بھی کھانا کھا لیں، نہیں اس دن تو اسی کھانے کو آپ نے تناول کیا۔ بعد میں پوچھا لوگوں نے کہ یہ کھانا تھا کس کا، یہ کہاں سے بندھا تھا؟ تو وہ خاتون آگے بڑھ گئی اور کہا اگر میں نہ بتاؤں تو شاید یہ راز راز ہی رہ جائے، میں گٹر کا کام کرنے والی، کچرا جھاڑنے والی عورت، دنیا مجھے کمتر سمجھتی ہے، حقیر سمجھتی ہے، لیکن چاہت تو میری بھی تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے بابا کو کھانا کھلاؤں، بڑی چاہ سے میں آج کھانا بنا کر کے لائی تھی، لیکن ہمت نہیں بھی، بڑے بڑے رئیسوں کے دسترخوان پر میرا کھانا کیا معنی رکھتا ہے، لیکن اللہ والا سچ نگاہ سے دیکھو تو وہ رسول اللہ کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ مدینے کی یاد تازہ کیا تاج الاولیاء نے۔ جانتے ہو یہ وہ سنت عظیمہ تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک عورت آنے لگی، پاگل عورت تھی، ذہنی توازن کھویا ہوا تھا اور وہ بڑھتی آ رہی تھی۔ صحابہ نے اس کو روک دیا کیونکہ بڑبڑ کرتی تھی، بہت بولتی تھی، جس کے سامنے زبان کھل جائے اناپ شناپ جو بولنا ہے سب بول جاتی تھی۔ تو صحابہ اس کو روکنے لگے کہ رسول اللہ کے قریب آئے گی، پتہ نہیں کیا کیا بولے گی، لیکن میرے آقا نے فرمایا ہٹو اسے آنے دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پاگل عورت ہے، زبان کی لمبی ہے، کچھ بھی بولے جاتی ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ نوجوانوں توجہ سے، حضور فرماتے مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کا کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے؟ اگر میں بھی اس کی بات نہ سنوں تو وہ کس کے پاس جائے گی؟ پھر وہ خاتون کو راستہ چھوڑ دیا صحابہ نے، وہ آئی میرے آقا کے پاس، ایک بات کو 10 بار بولتی رہی، میرے آقا سنتے رہے، ہاں ہاں کرتے رہے، ایسے سنتے رہے جیسے کسی بڑے دانشور کی بات سنی جاتی ہے، اسے احساس تک ہونے نہیں دیا کہ وہ پاگل عورت ہے۔ میرے آقا کی عظیم سنت تھی جس کو 1400 سال بعد ناگپور کی سرزمین پر تاج الاولیاء نے زندہ کر کے دکھایا۔ ناموں سے رسالت کی حفاظت اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں ذات اونچی ہے نیچی ہے اس کا فرق نہیں۔ اللہ نے میرے نبی نے آخری خطبے میں حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کلکم من بنی آدم کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب کے سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اسلام ہے جو ذات پات کے فرق کو مٹانے آیا ہے، کوئی اونچا کوئی نیچا۔ اسی لیے میرے عزیزوں مسجدوں میں جائیں تو سب کے اگل بگل ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی گیرج والا کھڑا ہے کہ کوئی محل والا کھڑا ہے۔ اسلام نے ہمیں شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ تم گھر میں سیٹھ ہوگے کروڑ پتی ہوگے، اللہ کی بارگاہ میں سب انسان ایک برابر ہے۔ یہ تاج الاولیاء نے درس دیا، اسی لیے ان کے آستانے پر آنے کے لیے کسی کو روک ٹوک آج بھی نہیں۔ ہندوستان کی یہ وہ درگاہ ہے جہاں پر سارے حاضر ہوتے ہیں اور جن کے باہر جانے کے بعد پتہ نہیں نکسیر پھر پھوٹ جاتی ہے، لیکن تاج الاولیاء کے دربار میں آنے کے بعد ان کی عقیدت پھر سے بڑھ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی اس بات کو یاد رکھیں، اللہ کا ایک ولی رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے آیا، ان کے معجزات کے کمالات کو اس زمانے میں دکھانے آیا ہے۔ ایک بات اور، بے خوف ہو کر کے جینا سکھایا۔ جب انسان کے پاس بہت کچھ نہیں ہوتا، ایک منشی صاحب تھے، وہ اپنی ملازمت کے لیے یا بزنس کے لیے بڑے پریشان تھے، اور ایک دن
سرکار تاج الاولیاء کے پاس آئے، بہت محنت سماجت کی، ہر جگہ دھکے کھاتا ہوں، نہ بزنس ہوتا ہے نہ کچھ جاب لگتی، کچھ نہیں ہوتا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تاج الاولیاء گئے، کہا اٹھ جا۔ جو چادر بچھا کر کے رکھا تھا انہوں نے جس پر بیٹھے تھے، کہا چادر اٹھا۔ تو چادر اٹھائے تو وہاں سب سونے چاندی کے سکے بھرے ہوئے۔ جانتے ہو منشی صاحب نے کہا اتنے پیسے، اتنی دولت یہاں چادر کے نیچے۔ تاج الاولیاء سے کہا حضرت اٹھاؤں سب؟ آپ نے کیا فرمایا؟ سب کے لیے یہاں کا پیغام ہے۔ تاج الاولیاء نے کہا نکورے بابا، یہ دیکھنے کی چیز ہے، لینے کی چیز نہیں ہے۔ دولت کا انبار تھا، سونے چاندی کے سکے تھے، اور چادر اٹھانے کے بعد منشی صاحب کہتے ہیں سب جمع کر لیتا، حضرت کہتے ہیں نہیں، یہ دیکھنے کی چیز ہے، لینے کی نہیں، لے لے گا بہت پریشان ہو جائے گا۔ پھر تاج اس پر چادر ڈال دی۔ منشی صاحب کہتے ہیں پھر میں بعد میں اٹھایا تو کچھ نہیں تھا، لیکن زندگی بھر اس واقعے نے مجھے ایسا غنی بنا دیا تھا کہ کبھی محتاجی نہیں آئی۔ عزیزان گرامی وقار، ہماری زندگی کو انہوں نے کئی ایسے کرامات سے مہمیز دیا ہے، جو دنیا آج دولت 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 کے پیچھے بھاگتی رہی اور سکون کچھ نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھو، جس نے خود چاہ کر کے، ایسا نہیں ہے کہ زبردستی تاج الاولیاء کو پاگل خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ آپ نے 3 مہینے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم کو لوگ کچھ کرنے نہیں دیتے، میں تو پاگل خانے میں چلا جاؤں گا۔ آپ نے خود فرمایا تھا اور خود سے ایسی حرکت کی، آپ نے خود سے ایسا کام سرزد کیا اپنی طرف سے تاکہ لوگ اٹھا کر کے لے جائیں۔ اللہ والا چاہتا ہے۔ کچھ سلسلے کے ایسے مشائخ گزرے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جس کو دیکھ کر کے لوگ تو دیوانہ سمجھے، اور دیوانے کو اسی میں فائدہ ہے، اسی میں فائدہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاگل خانے کے جو انچارج تھے، اس میں جو ڈاکٹر تھے، سرجن تھے، سبوں نے دیکھا ہے آپ کا دروازہ بند کر کے چلے جاتے۔ قیدیوں کو بند کرنا الگ ہے، پاگلوں کو بند کرنا الگ ہوتا ہے۔ وہاں پر تو ان کو گولیاں دینی ہے، ان کو سب کچھ سنبھالنا ہوتا ہے۔ تاج الاولیاء کو دروازہ بند کر کے آتے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تاج بابا کو کبھی تاج آباد میں دیکھا، کبھی کامٹی میں دیکھا۔ لوگ آ کر کے کہتے، اور وہ ڈاکٹر صاحب پاگل خانے کے پریشان رہتے، ہم تالا لگاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہم باہر دیکھ رہے ہیں۔